السلام علیکم۔ کبھی سوچا ہے کہ تاریخ کی ایک عظیم ترین شخصیت آج کے دور میں ایک کامیاب اور بابرکت کاروبار کے راز سکھا سکتی ہے؟ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ ان کے اصولوں میں کون سے گہرے سبق چھپے ہیں۔ ذرا اس عدد پر غور کریں۔ 1 ارب 102 کروڑ تولے سونا۔ یہ اتنی دولت ہے جس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ یہ وہ میراث تھی جو تاریخ کی ایک عظیم شخصیت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اپنے پیچھے چھوڑی۔ اور سب سے حیران کن بات جانتے ہیں کیا ہے؟ یہ ان کی کل دولت نہیں تھی، بلکہ یہ وہ رقم تھی جو اپنی زندگی میں بے تحاشا خیرات کرنے کے بعد بھی بچ گئی تھی۔ تو یہاں ایک بہت گہرا سوال پیدا ہوتا ہے، بھلا کوئی شخص اتنی زیادہ دولت کیسے اکٹھا کر سکتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اسے دنیا میں ہی جنت کی بشارت بھی مل جائے؟ یہ بات تو آج کل کی کاروباری سوچ سے بالکل ہی مختلف لگتی ہے، جہاں اکثر غیر اخلاقی کاموں کے لیے طرح طرح کے بہانے تراشے جاتے ہیں۔ تو آخر یہ شخصیت تھی کون؟ یہ تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی۔ اور ان کا کاروباری سفر کہاں سے شروع ہوا؟ یقین کریں، صرف 2 کلو پنیر سے۔ ان کی کہانی کاروبار اور ایمان کے گہرے تعلق کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ اکثر جب کسی سے غیر اخلاقی کاروباری رویے جیسے کم تولنے یا جھوٹ بولنے کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو فوراً جواب ملتا ہے کہ کیا کریں، پاپی پیٹ کا سوال ہے۔ لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف نے یہ ثابت کر دیا کہ کامیابی کے لیے ایسے بہانوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان کا راستہ صرف اور صرف دیانتداری کا تھا۔ تو آخر راز کیا تھا؟ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے ان کی کامیابی کا راز پوچھا گیا تو انہوں نے 3 بہت ہی سادہ لیکن انتہائی گہرے اصول بتائے، جن پر وہ ہمیشہ سختی سے عمل کرتے تھے۔ یہی وہ اصول تھے جنہوں نے ان کے کاروبار میں وہ برکت ڈالی جس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ ہیں وہ 3 اصول۔ پہلا، میں کبھی ادھار پر سامان نہیں خریدتا۔ دوسرا، میں کبھی ادھار پر سامان نہیں بیچتا۔ اور تیسرا، میں کبھی بھی زیادہ منافع کے لالچ میں کسی سودے میں تاخیر نہیں کرتا۔ سننے میں تو یہ بہت ہی عام سی باتیں لگتی ہیں، ہے نا؟ لیکن ان کا اثر بہت ہی غیر معمولی تھا۔ چلیں اب ذرا ان اصولوں کو گہرائی میں سمجھتے ہیں۔ پہلے 2 اصول ادھار یعنی قرض کے بارے میں۔ آج کے دور میں تو لگتا ہے کہ قرض کے بغیر کوئی کاروبار چل ہی نہیں سکتا، لیکن در حقیقت اسی میں بہت سے عملی اور روحانی خطرات چھپے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، جب کاروبار ادھار پر چلتا ہے تو اکثر ہوتا کیا ہے؟ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، بات قانونی مسئلوں اور مقدموں تک پہنچ جاتی ہے، اور سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں ساکھ یعنی عزت خراب ہو جاتی ہے، اور جس کی ساکھ خراب ہو جائے اس کا سب کچھ خراب ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس نقد لین دین سے معاملات بالکل صاف رہتے ہیں اور ساکھ مضبوط ہوتی ہے۔ قرض کی سنگینی کا اندازہ اس حدیث مبارکہ سے لگایا جا سکتا ہے کہ شہید کا ہر گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے سوائے اس کے قرض کے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف ایک کاروباری معاملہ نہیں ہے، بلکہ انسان کی روحانی حیثیت پر بھی گہرا اثر ڈالتا ہے۔ تو قرض سے بچنا صرف مالی استحکام نہیں، بلکہ روحانی سکون کے لیے بھی بے حد ضروری ہے۔ ایک بہت پرانی اور عقل مندی سے بھری کہاوت اس اصول کو خوبصورتی سے بیان کرتی ہے: ادھار کی مرغی سے نقد کا انڈا بہتر ہے۔ مطلب بعد میں ملنے والے بڑے اور غیر یقینی منافع سے کہیں بہتر ہے کہ آج چھوٹا مگر یقینی منافع حاصل کر لیا جائے۔ یہی سوچ کاروبار میں استحکام اور برکت لاتی ہے۔ اب آتے ہیں تیسرے اصول کی طرف، جس کا تعلق ذخیرہ اندوزی کے لالچ سے ہے۔ یہ اصول سکھاتا ہے کہ سامان کو روک کر قیمتیں بڑھنے کا انتظار کرنے کے بجائے فوری اور منصفانہ تجارت کو ترجیح دینی چاہیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی ذہنیت اس ایک جملے سے بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے تھے، اگر مجھے آج 1 روپے کا منافع ہو رہا ہے تو میں بیچ دوں گا، چاہے کل 10 روپے کمانے کی یقینی امید ہی کیوں نہ ہو۔ انہوں نے مستقبل کے بڑے فائدوں پر آج کی منصفانہ تجارت کو ترجیح دی۔ اس سے نہ صرف ان کے کاروبار میں برکت آئی، بلکہ مارکیٹ میں بھی استحکام پیدا ہوا۔ تو یہ ذخیرہ اندوزی آخر ہے کیا؟ سادہ لفظوں میں یہ ایک غیر اخلاقی عمل ہے جس میں چیزوں کو مارکیٹ سے روک لیا جاتا ہے تاکہ مصنوعی قلت پیدا ہو اور ان کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگ جائیں۔ تیسرا اصول اسی عمل سے بچنے کی تلقین کرتا ہے، جس سے مذہب بھی سختی سے منع کرتا ہے۔ یہ تمام عملی اصول دراصل 2 بنیادی روحانی تصورات سے جڑے ہوئے ہیں: خالص نیت اور اللہ کی طرف سے برکت۔ یاد رکھیں، کاروبار صرف حساب کتاب کا نام نہیں، اس کی اصل بنیاد نیت پر ہوتی ہے۔ نیت کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے ہوتا ہے کہ جو شخص قرض اس نیت سے لیتا ہے کہ وہ اسے ضرور ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی ادائیگی کا کوئی نہ کوئی راستہ بنا دیتا ہے، لیکن جو شخص دھوکہ دہی کی نیت سے قرض لیتا ہے اللہ اس کے مال کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ کاروبار کی بنیاد اچھی نیت پر ہے۔ تو آخر میں اس ساری گفتگو کا نچوڑ کیا ہے؟
ایک بابرکت کاروبار کی کنجیاں کیا ہیں؟ سب سے پہلے نیتوں کو خالص رکھنا، پھر فرض صدقہ یعنی زکوٰۃ اور نفلی صدقات ادا کرنا، اپنے تمام معاملات کو گواہوں کی موجودگی میں لکھنا، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی حکمت پر مکمل بھروسہ رکھنا۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو مل کر حقیقی کامیابی کی راہ ہموار کرتی ہیں۔ اس تجزیے کے اختتام پر یہ سوال سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا حقیقی کامیابی صرف منافع کمانا ہے، یا اس سے بھی کچھ گہرا ہے؟ شاید اصل برکت پیسے میں نہیں بلکہ اس طریقے میں ہے جس سے وہ کمایا جاتا ہے، اور اس نیت میں ہے جس کے ساتھ اسے خرچ کیا جاتا ہے۔